السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں یہ بات ہوئی کہ یقین اور استقامت، روحانیت، تصوف اور عملیات، ان میں بڑا اہم کردار ہے یقین کا اور استقامت کا، اور یہ بتایا گیا کہ استقامت جو ہے بغیر چلے کے حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں پر یقین کی بات ہو رہی تھی تو یقین کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ یقین کی بھی 3 کیفیتیں ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین۔ اب علم الیقین سے مراد محض جان کر ایمان لانا ہے، جبکہ دیکھ کر یقین کرنے کو عین الیقین کہتے ہیں۔ یقین کا آخری درجہ یعنی حق الیقین ان دونوں سے ہی آگے ہے۔ اس کی مثال روحانیت سے یوں دی جا سکتی ہے کہ کسی عامل نے آپ کو مشورہ دیا کہ فلاں وظیفہ پڑھیں، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے اس کی بات سن کر اس پر یقین کر لیا، پھر آپ وظیفے کی منزل میں سے گزرے جو کہ عین الیقین ہے، بعد میں اس کے اثرات کو خود محسوس کیا اور آپ اس کے اثر پر ایمان لے آئے، تو یہ حق الیقین کی منزل ہے۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ چلے کی منزل میں سے گزرنے کے لیے یقین کا زاد راہ پاس ہونا از حد ضروری ہے۔ عام لوگ جو وظیفوں میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہوتا ہے اور وہ اپنے ورد کی لہروں کو اپنے وجود سے نشر نہیں کر سکتے۔ یقین ایک بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد کمزور ہو تو اس کے اوپر شخصی استقامت کی عمارت استوار نہیں کی جا سکتی۔ ایک دلچسپ بات جو میرے مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ان پڑھ لوگ چلوں میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ بے یقینی کی صورتحال نہیں پیدا ہوتی یا بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ پڑھا لکھا آدمی چونکہ ہر بات میں لاجک ڈھونڈتا ہے، میم میخ نکالتا ہے، اس سے ناکام رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے، کیونکہ اس کی بنیاد تشکیک اور سوالوں پر ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے مد نظر رکھ لیجئے کہ یقین بر استقامت بنیادی کنجی ہے اور یقین کی کون سی منازل ہے۔ مزید اس کے اوپر ہم آگے جا کر مختلف پروگرام سے بات کرتے رہیں گے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔